بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، ہر شخص دنیا میں اپنے مالک و مولا کو خوش کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی ضروریات پوری کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان تک ایک انتظام فرما رکھا ہے۔ زمین سے آسمان کے درمیان ایک لمبا سلسلہ ہے جو انسان کی غلامی اور اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ چیزیں بذات خود مقصود نہیں ہیں، یہ سب انسان کے لیے، انسان کی خاطر یہ خیمہ تان دیا گیا، اور حضرت انسان خصوصاً مسلمان جب چلا جائے گا خیمے کو اکھاڑ پھینکیں گے، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ تو انسان چیزوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے، دنیا انسان کے لیے ہے، چیزیں انسان کے لیے۔ چنانچہ اگر چیزیں نہ ہوں تو انسان پریشان ہو جائے گا، اور انسان نہ ہو تو چیزوں کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اور انسان نام ہے ایک جسم دوسرے روح، دونوں کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں۔ اگر جسم کا تعلق، روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جائے تو پھر وہ لاش ہو جاتا ہے، اس کو لاشے بولتے ہیں۔ لاشے سے لاش، کچھ نہیں بچائی، ختم۔ اب ان دونوں میں زیادہ قیمتی روح ہوتی ہے، کیونکہ جسم روح سے جدا ہوتے ہی سل گڑ جاتا ہے، مگر روح باقی رہتی ہے، وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ کہیں رہے، علیین میں نیک لوگوں کی یا سجین میں گنہگاروں کی، لیکن روح باقی رہتی ہے۔ بلکہ اس جسم پر سوار ہونے سے پہلے، اس میں حلول کرنے سے پہلے بھی وہ موجود تھی عالم ارواح میں۔ جب یہ بات ہے تو پھر جس طرح ہم جسم کے صحیح اور تندرست رکھنے کے لیے تدابیر کرتے ہیں، تندرست رہے، ایک طرح کی تدبیر یہ کرتے ہیں۔ دوسرے اگر بیمار ہو جائے تو پھر اس کو تندرست کیسے کیا جائے، کیسے اس کے علاج و معالجے اور صحت کی فکر کی جائے۔ چنانچہ جسمانی بیماری میں ہم ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر اپنے شہر و مقام پر ڈاکٹر سے کام چل جائے تو ٹھیک، نہیں تو ضلع کی سطح پر، اس سے بھی کام نہ چلے تو صوبائی سطح پر، اور آگے بدیش تک چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ جسم معنی صحت یہ مطلوب ہے، اور اس کی اہمیت صحیح ہے، کوئی منع بھی نہیں، لیکن دونوں میں روح تو جسم سے زیادہ قیمتی انمول ہے۔ تو جتنی فکر اہتمام ہم جسم کے تندرست توانا رکھنے کے لیے کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر روح کی صحت اور اس کی سلامتی کے لیے بھی تو کرنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ اس کی صحت مطلوب ہے۔
جسم کا منتہا تو کیا ہے؟ موت ہے، جسمانی موت، انتقال ہو گیا۔ بیمار تھے تو اب یہی کہتے ہیں کہ ان کو فلاں بیماری تھی، جن کا انتقال ہو گیا، یہ نہیں کہ اب ہے، کیونکہ بیماری کا تعلق حیات سے تھا، حیات ختم، بیماری ختم، لیکن روح کے جو بیماریاں ہیں ان کا تعلق اور آگے تک رہتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر و تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ وہاں تک وہ کبر و تکبر پریشان کرے گا اور داخلے سے وقتی طور سے، عارضی طور سے داخلہ ممنوع ہو جائے گا۔ جب یہ اتنی اہم ہے تو پھر اس کی طرف فکر جیسی کہ چاہیے نہیں، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے۔ جسمانی معالج و طبیب سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی ان پر اعتماد کیا جاتا ہے اور فیس، خرچ، اخراجات سب برداشت کیے جاتے ہیں۔ نتیجہ دو رخہ ہوتا ہے، اکثر شفا، کبھی کبھی دوا بے اثر بلکہ مخالف ہو جاتی ہے، بجائے شفا کی اور حالت بگڑ سکتی ہے۔ لیکن جو روحانی بیماری اور ایمانی امراض کے علاج و معالجے کا تعلق ہے وہ ایک ہی رخ ہے، اس میں دو رخ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے شفا کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ، سچے جو انسان کامل ہیں، جو شریعت کے، اللہ کے قانون کے پورے پابند ہیں، ظاہری قانون کے بھی اور جو دل اور روح سے متعلق ہے اس کے بھی پابند ہیں، اس کا اہتمام کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں دو رخ بنا دیں، کامیابی ہو بھی نہ بھی ہو۔ جو سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قانون پر چلتا ہے اور اپنے ایمانی روحانی بیماریوں کی فکر کرتا ہوا اور علاج صحیح طریقے پر کرتا ہے جیسا بتایا جاتا ہے، دوا، پرہیز، تو جب یہ کرتا ہے وہ تو شفا پکی بات ہو سکتا ہے۔ گناہ جو زہر ہوتا ہے ایک مومن کے ایمان و دین کے لیے، اس میں مبتلا ہو جائے لیکن پھر توبہ کر لے، پھر مبتلا ہو جائے، پھر توبہ کر لے، یہ سلسلہ بھی اگر چلتا رہے لیکن توبہ کے وقت یہی ارادہ ہو کہ میں اب اس گناہ کو نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن تمام رذائل سے، جو روحانی بیماریاں ہیں، تکبر، حسد اور حرص، عجب وغیرہ وغیرہ، ان بیماریوں سے ایک نہ ایک دن پاک ہو جائے گا۔ جب سچی طلب ہے، وہ گر گر کر اٹھ رہا ہے، اٹھ کر گر رہا ہے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے اور اسے اپنی طرف رجوع کی ایسی توفیق دیں گے کہ اس کے بعد پھر گناہ نہیں کرے گا، چاہے موت سے چند گھڑیاں پہلے جب اس کے ہوش حواس بجا ہوں گے، اخیر میں ہی توفیق دیں، وہ ولی اور اللہ کا محبوب بن جائے گا اور تبھی اٹھائیں گے اس کو۔ صحیح معنی میں اگر وہ طلب کو استعمال کرے، اپنے اختیار کو استعمال کرے، چاہے نفس کی شامت سے وہ گناہ میں مبتلا ہو جا رہا ہے
لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسے ضرور توفیق ہوگی گناہوں کو چھوڑنے کی، ان سے سچے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام، فرائض و واجبات اس کے ذمہ ہیں ان کی پابندی کی، ولی بن کے اٹھے گا۔ کتنے حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور اللہ کے نام پر جان دے دی اور وہ سیدھے جنت۔ ایک نماز بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا انہیں۔ فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد ایمان لائے اور ظہر سے پہلے وہ جاں بحق ہو گئے۔ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے۔ اور جس طرح نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر، طبیب موجود ہوتے ہیں، نئی بیماری کی دوا کھوجتے چلے جاتے ہیں، اگرچہ کچھ عرصے تک اس بیماری کی دوا نہ ملے، موجود ہوتی ہے، کیونکہ کسی چیز کو نہ پانا یہ اس کے نہ ہونے کی تو نشانی نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں اور ملی نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نہ بھیجی۔ ہاں ڈاکٹر وہ مایوس ہو کر کہہ دے تو الگ بات، صاحب یہ تو لا علاج ہے۔ اب لا علاج کا مطلب ہوتا ہے لا علاج عندی۔ ہمارے حضرت ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ یہ کہتا تھا ڈاکٹر کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، مگر اس کو جملے کو مختصر کر کے لا علاج کہا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا اس کا کہیں علاج نہیں۔ جیسے ہی بیماری جو کورونا اس وقت مشہور ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو علاج ہوا جب بیماری ہے تو، ہے کہ نہیں؟ اگر بیماری ہے تو علاج ہے، بس ابھی تک اس تک ہاتھ پہنچا نہیں ہے، اور پہنچ بھی سکتا ہے، لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائیو، جب جسمانی بیماریوں کے معالجین بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں اور نئی نئی بیماریوں کا علاج دریافت کر لیتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روحانی ایمانی بیماریوں کے معالج نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں جو میں نے پڑھی، یہ خبر دی کہ تم سچوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ رکھو، اور یہ ڈر اللہ تعالیٰ کا خیال یہ پیدا ہوگا اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے۔ اس میں اگلے جملے میں طریقہ بتایا کہ اللہ کا تقوی حاصل کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، بڑے گناہوں سے بچو، نامناسب چیزوں سے بچو۔ کفر و شرک سے تو ہر مسلمان بچتا ہے، یہ تقوی تو عام ہے، لیکن نہیں، کوئی بھی بڑا گناہ ہو اس سے بھی بچ رہا ہے، کسی بھی گناہ کا مرتکب نہیں ہے، بڑے گناہ کبھی کبھار ہو گیا تو جلدی سے توبہ کر لے، جلدی سے توبہ کر لے سچے دل سے کہ اب نہیں کروں گا، تو یہ بھی اس ولایت کے منافی نہیں۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ اولیاء اللہ جو عمل کے جامع ہیں، دونوں طرح، ظاہر شریعت پر بھی اور باطن شریعت پر، دونوں پہ عمل پیرا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ قیامت تک رہے گی، قرآن قیامت تک رہے گا، اس کی ہر آیت رہے گی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، تو ضرور ان سچوں کا اور اللہ والوں کا قیامت تک انتظام رہے گا۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ سچوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا تو حکم دیا جائے اور ان کا انتظام ہو نہیں۔ جب یہ خبر دی ہے تو ضرور وہ موجود رہیں گے۔
ہاں تناسب گھٹ سکتا ہے، جو معیار ہوتا ہے۔ پہلے بایزید بستامی جنید بغدادی تھے، اب ان کی جگہ بھی ہیں، اگرچہ ان کے شایان شان ان کے ہم پلہ نہیں، فرق تو ہوگا، جسمانی قوت میں بھی تو فرق ہو جاتا ہے، پہلے جو قوت ہے اب نہیں، ایسے ہی ان چیزوں میں بھی، مگر رہیں گے ہمارے حضرت ہر کوئی نبی اللہ مرقد فرماتے ہیں کہ صرف نبوت بند ہے، ولایت بند نہیں ہے، اس کا دروازہ تو کھلا ہے، ہاں نبی کوئی نہیں ہو سکتا، سارے امتی ہوں گے اللہ کے رسول کے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ محترم بزرگوں، تو جب اللہ والے موجود ہیں، اب ان کی جانچ کے لیے، ان کی پرکھ کے لیے ہمیں علم چاہیے، اس علم کے معیار کے مطابق ہم تلاشیں گے، مل جائیں گے۔ اور ہمارے بزرگوں نے اپنے علاج و معالجے کے لیے بھی سب طرح کی شکلیں ایسی بیان فرما دیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اب میں کیا کروں۔ ایک شخص کو بزرگوں سے کامل مناسبت نہیں ہے، چاہتا ہے کہ میں ان سے ہوں، مگر دل پورا مطمئن نہیں، پھر کہیں اور گیا وہاں بھی مطمئن نہیں، پھر کہیں اور چلا گیا وہاں بھی، تو کہا وہ بھی محروم نہ رہے، جب جیسی ضرورت پڑے اپنی اصلاح سے متعلق کسی سے بھی مشورہ لے لیں، بس وہ مستند ہونا چاہیے، ان سے مشورہ لے لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ایک ہی سے لے، کیونکہ اس کا دل تو مطمئن ہی نہیں، اور مطمئن ہو جائے پھر تو یک درگیر محکم گیر پہ عمل کرے، پھر ادھر ادھر نہ بھٹکے، پھر ان سے استفادے میں حقوق صحبت اور حقوق استفادہ کو ادا کرے۔ 4 شرطیں لازمی ہیں استفادہ کے لیے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 4 شرطیں لازمی ہیں استفادہ کے لیے: اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد، اپنے حالات کی اطلاع اور ان کی طرف سے جو ہدایات ہوں اس کی اتباع، اور اعتقاد کہ میرے علاج اور میری اصلاح کے لیے یہ کافی ہے، مجھے اگرچہ بڑے بڑے لوگوں کا پتہ ہے، بزرگوں کا، دور بھی قریب بھی، مگر میرے لیے یہی بہت ہے۔ جیسے جسمانی علاج میں ہم سب سے بڑے ڈاکٹر کو تو نہیں دکھاتے، بڑے بڑے ہوتے ہیں مگر ہم اپنے مقامی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، تو اتنا اعتقاد کہ میرے نفع کے لیے یہ کافی ہیں، بس یہ اعتقاد کافی ہوگا۔ اور انقیاد، دل سے اتباع کرے، ایک تو ہے اتباع ناگواری سے، شروع میں ناگواری بھی ہوگی مگر پھر دھیرے دھیرے ایسا انقیاد ہوگا کہ وہ جو کہیں گے وہ اس پہ عمل۔ جسمانی علاج میں نہیں کرتے کہ صاحب ایک جانچ ہوگی، ایک سرنج خون نکالا جائے گا تو یہ ہوگا، ہاں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، وہاں کیسی اتباع دل سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر بلاتا ہے، جس تاریخ میں بلاتا ہے اس تاریخ میں آتے ہیں، آپریشن کی تاریخ دے دی، آپریشن کا پتہ ہے اور پھر بھی وقت پہ پہنچ رہا ہے، دل سے کہا مانا جاتا ہے۔ ایسے ہی انقیاد، پوری اطاعت، جب یہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ دیر نہیں لگے گی، حقیقت میں کامل مومن بننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ
نے جن کاموں سے گناہوں سے روکا ہے ان سے بچنے کے لیے، بچتے رہنے کے لیے، عمر بھر تک بچا رہے، اس کے لیے بس کسی اللہ والے اور کسی بزرگ سے وابستگی ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بزرگوں کی صحبت کو بہت ضروری قرار دیا ہے، بہت ضروری سبھی کے لیے، اور تو اور یہاں تک مشورہ دیا ہے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مقدم نے کہ جو مشائخ تو ہوتے ہی اجازت یافتہ ہیں بزرگوں کے، وہ جو اجازت یافتہ ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، دوسروں کا علاج کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان کے اپنے بڑوں سے تعلق رکھا کریں، ان سے مشورہ لیا کریں، اور اگر بڑے نہ ہوں، نہ رہیں، یعنی ضابطے کے بڑے، حقیقی بڑے کا تو پتہ نہیں، لیکن ضابطے کے بڑے نہ رہیں تو چھوٹوں سے ہی مشورہ، چھوٹوں سے ان تک کو جب مشورہ دیا گیا ہے جو ایک طرح سے روحانی طبیب ہیں، معالج ہیں، مربی ہیں، مصلح ہیں، تو پھر اوروں کے لیے کتنی ضروری ہوگی یہ چیز۔ مگر یہ جو تعلق ہوتا ہے بھائیو بزرگوں، یہ حقیقی تعلق مفید ہوتا ہے، خانہ پوری نہیں۔ کوئی سچی طلب ہو تو طلب کے مطابق پھر ان سے تعلق ہو اور ان کے مشورے پر عمل ہو۔ حالات ہی نہیں بتائیں، تعلق ہو گیا مگر کوئی اطلاع ہی نہیں، کبھی کبھار سال 2 سال میں پہنچ گئے۔ اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ جب ہم بیمار ہیں اور بیماری وہ بتلائیں گے، ان کے پاس رہنے سے محسوس ہوتی چلی جائیں گی۔ آئینے کے سامنے آدمی جاتا ہے تو اپنے چہرے کے داغ دھبے سب سمجھ میں آتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس جانے سے جو ان کا دل صاف شفاف، ان کے اقوال ارشادات، ان کا بولنا، ان کا سننا، ان کا کسی سے سلوک کرنا، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، نقل و حرکت سے جو طالب صادق ہوتا ہے وہ اندازہ لگا لیتا ہے، وہ میرے اندر تو یہ کمی ہے، میرے اندر تو یہ کمی ہے۔ اور جب اپنا حال سنائے گا، سمجھ رہا تھا خوبی، مگر وہ تو خوبی نہیں تھی۔ مثلا اس کو زیارتی ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، برکت کی چیز، مگر وہ اس کو کافی سمجھ بیٹھا کہ میری زیارت ہو رہی ہے تو میں مقبول ہو گئی، اور دن میں بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے قانون پر نہیں چلتا، تو یہ خواب کی زیارت کافی تھوڑی ہوگی۔ بیداری کی اتباع وہ ہے کامیابی کی چیز، اگرچہ خواب میں کبھی زیارت نہ ہو۔ اور اس قسم کی چیزیں تو غلط فہمی سے بھی انسان نکل آتا ہے، بزرگوں کی صحبت سے، ان کے ارشادات سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے حضرت مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم بجھڑی، مجھ ناکارہ کا تعلق بھی حضرت سے ہے اسلائی، تو حضرت فرماتے ہیں لوگوں نے اس اصلاحی طریق میں یہ غلطی کی کہ وظائف کو تو طریقہ اور راستہ سمجھ لیا کہ وظائف سے وہ یہ اصلاح ہو جائے گی، اور مقصود بنا لیا کیفیات کو، اچھے خواب دیکھیں اور رونا آئے، خوب ذوق و شوق ہو، یہ کیفیات کو انہوں نے مقصود بنا لیا۔ تو 2 طرح غلطی ہوئی، ایک تو طریق کوئی غلط
تجویز کر لیا۔ طریق ہے اعمال ظاہرہ اور باطنہ، شریعت کے دونوں قسم کے اعمال، یعنی ظاہری بھی اور باطنی بھی، جن کا تعلق ظاہر سے ہے، جو کرتے وقت لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں ظاہری، اور دوسرے باطنی جن کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، وہ نظر نہیں آتے۔ تو دونوں کی پابندی، اور مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ کبھی ذوق و شوق نہ ہو، کبھی خواب اچھے نظر نہ آئیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہو، کبھی کوئی کیفیت حاصل نہ ہو، نہ نماز میں دل لگ رہا ایسا کہ آپ سے آپ مزہ آ رہا ہو، بس وہ خشوع حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وساوس آ رہے ہیں جا رہے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ آ جا رہے ہیں، مگر یہ لگا ہے کہ اپنے لفظوں کی طرف دھیان دے رہا ہے۔ کبھی یہ سوچتا ہے اب میں رکوع کر رہا ہوں، اب میں سجدہ کر رہا ہوں، اب میں یہ کر رہا ہوں، ہر رکن میں اس رکن کا، اس حکم اور عمل کا استحضار کر رہا ہے۔ اس سے کچھ نہ کچھ نماز کا دھیان تو ہو رہا ہے، اور وسوسوں کا اپنا سلسلہ وہ الگ چل ہی رہا ہے۔ کبھی ایسا خشوع حاصل نہیں ہوا کہ گویا میں حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ سے آپ، اور بالکل نماز میں پورا متوجہ ہوں۔ کبھی حاصل ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، زیادہ تو نہیں کرتا کہ دماغ پہ زور دے رہا ہے، نہیں، اتنا زور بھی منع ہے۔ سرسری توجہ نماز کی طرف کافی ہو جاتی، مگر وہ خشوع حاصل نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، یہی خشوع کافی، لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری، نہ پڑ امر غیر اختیاری کے پیچھے، عبادت کیے جا مزہ گو نہ آئے، نہ آدھی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے۔ تو غلط فہمی بزرگوں سے وابستہ ہوں گے۔ اب مجھے ذکر بتا دیجیے، ذکر سے تھوڑی علاج ہوتا ہے، وہ تو ایک خمیرہ اور ٹانک کی طرح ہے۔ اصل علاج تو اس بیماری کا جو عرض کیا، بیماری بتائی جائے گی، پھر اس پر جو علاج ارشاد فرمانی وہ کرنے کا ہے۔ بھائیو، مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، وہ تو ہر حال میں حاصل۔ اگر راستے میں اجڑا ویران ملتا ہے تو کیا راستہ طے نہیں ہوتا؟ باغ و بہار ملے تو بھی طے ہوتا ہے، وہ تو قدم بڑھانے سے طے ہوتا چلا جاتا ہے، اور اجڑا ویران ملے تو بھی طے ہوتا ہے، مسافت تو طے ہوتی چلی جاتی۔ ایسے ہی یہ کیفیات، اچھے حالات، یہ آئیں تو ٹھیک، نہیں آئے تو کوئی بات۔ ہمارے حضرت ہردوئی نے بڑا وقت فرماتے تھے، اگر اعمال میں دل لگے تو غذا سمجھو، غذا، اور دل نہ لگے تو دوا سمجھو۔ دوا عقل سے کھاتے ہیں، دل سے نہیں، اور غذا دل سے کھاتے ہیں۔ چونکہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، پریشان نہ ہو، اپنے اختیار میں ہے وہ جو کچھ، بس اس کو کیے جائیں۔ تو سچی طلب بزرگوں سے صحیح عرض حال کیا جائے۔ مجھے حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک ارشاد و ملفوظ یاد آیا، میں اس کو نقل کیے دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محب بننا چاہو، محبوب اللہ تعالیٰ محبت کرے، اور محب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، بندہ اللہ سے محبت کرے اور مولا بھی بندے سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محب بننا چاہو تو ہمت کر کے اعمال میں شریعت کے پابند رہو، ہمت کرنا پڑے گی۔ آدمی یہی تو فعل ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، آپ سے آپ سب کچھ ہو جائے، ہمت کر کے اعمال کی پابندی، ظاہراً بھی باطناً بھی، ان اعمال کی جن کا تعلق ظاہر سے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور ان اعمال کی بھی جن کا تعلق قلب سے ہے، اندرون سے ہے، دونوں کی پابندی ہمت سے کرنا پڑے گی۔ اب کہو کہ ہمت نہیں ہے، ہمت ہے، ہوتی ہے،
بس اس کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمت نہیں. کبھی کبھی وہ ہمت دب جاتی ہے، عادت نہ ہونے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، مگر ہمت ہوتی ہے. اگر ہمت نہ ہو ہمارے اندر تو پھر اللہ تعالیٰ حکم ہی کیوں دیں گے؟ پھر تو معذور قرار دے دیں گے. وہ سستی اس کا سبب ہوتا ہے. جیسے کمزوری میں ہمت دب جاتی ہے. ایک ماں بستر پہ پڑی ہو، بخار میں بہت زیادہ مبتلا ہے، اٹھ کر پانی پینے نہیں جا پا رہی، لیکن اس کو معلوم ہو کہ میرا بچہ چھت پر سے گر گیا خدا خاصہ، تو کیا وہ بستر پہ پڑی رہے گی؟ کسی کو چلاتی رہے گی؟ خود ہی جائے گی. شاید تیز قدم رکھے، تیز جائے، کیونکہ بچے سے محبت. وہ ہمت جو بخار و کمزوری سے دب گئی تھی، بچے کی محبت و ممتا نے اسے ابھار دیا، جگا دیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کو سوچنا چاہیے. اس کے احسانات کو سوچنے سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت سے ہمت ہو جاتی ہے. محبت سے ہمارے حضرت ہردوئی نور اللہ برکاتہ فرمایا کرتے اللہ تعالیٰ کے احسانات سوچنا چاہیے. انسان بنایا، اگر جانور بنا دیتے تو کیا کر لیتے؟ کوئی درخواست تو نہیں لگائی تھی. انسان بنایا لاکھوں کروڑوں مخلوق میں سے چھانٹ کر، پھر مسلمان بنایا. خدا نخواستہ دوسرے گھر میں پیدا ہوتے اور اسلام پسند آتا تو ہمت کر لیتے. آج ہم رسمیں چھوڑنے تیار نہیں. جان رہے ہیں کہ یہ رسم ہے، یہ گناہ ہے، یہ رواجی چیز شریعت کے خلاف ہے، مگر ہمت نہیں ہو رہی. صاحب وہ قوم کچھ کیا کہے گی، لوگ طعنے دیں گے. رسم نہیں چھوڑ سک رہے تو پھر دوسرے طور طریقے دینوں کو چھوڑ کر حقیقی دین اسلام کو ہم کیسے پسند کر کے کیسے اپنا پاتے، کیسے ہمت کر پاتے؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، پہلے ہی ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا تاکہ اس مرحلے سے گزرنا نہ پڑے. اور پھر بہت ساری نعمتیں، لاکھوں انسانوں سے بہتر بنایا. کتنے لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں مہینوں سے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، مگر ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت رکھا. اور اگر ہم بھی ہو گئے بیمار تو کتنے لوگ ہیں جن کی ہم موت کی خبریں سنتے ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں جیل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچایا ہے. بہت ساری نعمتوں کی طرف دھیان نہیں ہے، اگر ہم سوچیں گے تو وہ سمجھ میں آئیں گے. روزانہ سوچنا چاہیے اللہ کیا کیا نعمت ہے. نعمت سے پھر منعم اللہ پاک کی سے محبت ہوگی، اور محبت سے پھر اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو جی چاہے گا. پھر وہ ایسا تقاضا ہوگا جیسے بھوکے کو کھانا مرغوب ہوتا ہے. کوئی ہم پر دنیا میں احسان کر دیتا ہے، مسلم نہیں کوئی اور بھی غیر مسلم، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس احسان کا بدلہ دیں. راستے میں کہیں بھی احسان کر دیا، مگر ایک اندر سے ایک تقاضا ہوتا ہے کہ بیچارے نے مجھ پر احسان کیا تو میں اس کا بدلہ چکاؤں. کہتا آپ کبھی ہمارے یہاں آئیے گا. دنیا والوں کے چند احسانات اور مداخلت، تھوڑا سا دخل ہو جاتا ہے، اس کی ہم بدلہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. کھانا کھلا دیا تو کھانا تو خالق و مالک نے ہی پیدا کیا ہے، جیسے انسانوں کو بنایا ان کی ضرورت بھی اس نے پیدا کی، لیکن بس اس نے ہم کو کھلایا. اس انتظام اور اس کی ترتیب کا جو دخل ہوا اس کے ہاتھ سے، اس کی طرف سے، اتنے میں احسان مند ہو جاتے ہیں. تو پھر کتنا اندر سے ایک دباؤ ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ اتارنا چاہیے. اور اگر کبھی مل جائے وہ اپنے پاس سے گزر رہا ہو تو پھر تو گھر چلیے. مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاجی صاحب
ٹوپی لا کر دے دیں مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے، تو کتنا ان کے احسان مند ہوں گے، شکر ادا کریں گے، یہ مدینہ پاک سے لایا ہے۔ لیکن جس ذات نے سر دیا ہے جہاں ٹوپی لگائی جاتی ہے، اس کا کتنا بڑا احسان، اس کا بھی تو حق ہے کہ نہیں بھائیو؟ احسانات سوچنے سے ہمت ہوگی، اور وہ جو کم ہمتی ہو رہی تھی، وہ سستی آ رہی تھی، وہ انشاءاللہ چستی سے بدل جائے گی۔ ہاں اگر نوافل میں اور فضائل میں سستی آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ان کا نہ ادا کرنا، ان کا ادا نہ کرنا کوئی جرم نہیں۔ فرائض میں سستی نہ ہو، واجبات میں سستی نہ ہو، اور گناہ چھوڑنے میں سستی نہ ہو کہ عادت پڑی ہے صاحب کیا کریں۔ نہیں، گناہ تو حضرت فرماتے تھے لال بتی کی طرح ہے، جیسے چوراہے پہ لال بتی جل رہی ہو تو کتنی جلدی ہو، اب رکے گا، نہیں کہے گا کہ صاحب مجھے بہت جلدی میں جانا ہے، میرا ہوائی جہاز چھوٹنے والا ہے۔ کچھ بھی ہو، اس قانون کا اس کو پالن کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی گناہ لال بتی ہے۔ حضرت ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ گناہ زہر ہے، امت زہر کھائے شفا یاب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محب بننا چاہو تو ہمت کر کے اعمال میں شریعت کے پابند رہو، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، دونوں طرح کے احکام، اور ہمت کرنا پڑے گی۔ ہمت اہل ہمت کی صحبت سے ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات سوچنے سے، اور اللہ اللہ کرو، بزرگوں کے مشورے سے ذکر کرو۔ ذکر مفید چیز تو ہے، مگر وہ اپنے طور سے نہیں، بزرگوں کے مشورے سے اپنے مناسب حال ذکر بھی، اس کی مقدار بھی جو وہ طے کریں وہ کرنا چاہیے۔ اپنے طور سے کرنے سے اس میں بعض دفعہ بعضوں کے لیے وہ مفید نہیں ہوتا، ان کے دل و دماغ کے لیے وہ ایک بوجھ و تکان کا باعث ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم تو بہرحال ایک مشین جیسی تو ہے، مشین جیسا ہے، تو اس کے اندر جو برداشت کی حد ہے، اس سے زیادہ کام لیں گے تو دماغ متاثر ہوگا کہ نہیں۔ اور کبھی کبھی اہل اللہ کے پاس جایا کرو، اہل اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس جایا کرو، اور اگر اللہ والے میسر نہیں ہیں، دور ہیں، یا ہیں قریب مگر فرصت نہیں ہے، تو ان سے تعلق تو ہوگا ہی، ان کے مشورے سے جو کتابیں وہ بتائیں وہ پڑھا کرو، اللہ والوں کے مشورے سے وہ بتائیں کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کتابوں کو دیکھیں۔ بزرگوں کا کلام ان کے قائم مقام ہوتا ہے، انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اصلاحی، وہ کتابوں میں محفوظ ہیں، سوانح عمریاں بھی ہیں، اور ان کے ارشادات بھی ہیں اصلاح سے متعلق۔ ان کو دیکھنے سے بھی ایسے ہی نفع ہوگا جیسا ان کی مجلس میں بیٹھنے سے ہوتا ہے، قریب قریب، تو اصل نہیں تو نقل ہی صحیح، اس کا بدل ہی صحیح۔ تو انشاءاللہ کوئی محروم نہیں رہے گا، اس سے تو کوئی گیا گزرا نہیں۔ اور آج کل تو یہ نئے نئے وسائل سے ہم بزرگوں کی مجلسوں کو گھر بیٹھے بھی سن سکتے ہیں، ان کا استعمال بس وہ بقدر ضرورت صحیح جائز کام میں ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ جو غلط استعمال ہے وہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محب بننے کے لیے ہمت کرنا ہے، اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا ہوگا، اور ان کی اتباع اطاعت کرنا ہوگی۔ پھر تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اصلاح ہوتی چلی جائے گی، چاہے محسوس نہ ہو، محسوس تو وہ بعد میں ہوگی، لیکن وہ فائدہ حقیقت میں پہلے دن سے شروع ہو جائے گا۔ تعلق کو میں نے عرض کیا، بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، یہ جو بیعت کی شکل و صورت ہے
اس کا درجہ تو مستحب کا ہے، فرض نہیں۔ جو تعلق ہے مریض کے لیے ڈاکٹر سے تعلق، بزرگوں سے اصلاح، یہ ہے ضروری، تو یہ تو بیعت پر موقوف بھی نہیں، ویسے ہی مشورہ لیتے رہے بنا بیعت ہوئے تو بھی کافی ہے۔ لوگ بیعت پر اصرار کر کے، اور جو مقصود بیعت ہے تعلیم اور اس پر عمل، وہ نہیں کرتے، اس لیے بزرگوں نے جو اصلی بزرگان دین انہوں نے اس میں پھر جلدی نہیں کی، کیونکہ مقصود سے محروم ہو جاتے ہیں، اور انہیں کوئی تعداد بڑھانے کی تو فکر نہیں، اس لیے وہ تو سچے طالبین کو دیکھتے ہیں اور صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ تو پہلے تعلق قائم کریں، مشورہ لیتے رہیں، یہ چیز اگر مناسبت ہوئی تو بعد میں بھی ہو جائے گی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بیعت تو کیا ہی نہیں، چونکہ یہاں بھی غلط فہمی ہوتی ہے، اور اللہ والوں کا کام تو غلط فہمیوں کو بھی دور کرنا ہے، صحیح طریق بالکل دکھانا ہوتا ہے، اس لیے وہ جہاں جہاں کمی ہوتی ہے اس کی بھی اصلاح فرماتے ہیں۔ بھائیو، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے جسم کی طرح سے اپنے روح کی بھی فکر کریں۔ روح، یہ روح اصل ہے، اصل انسان وہی ہے، اسی روح سے وابستہ احکام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات کا ایک نظام پھیلا رکھا ہے انسان کی ضروریات کے لیے، وہ سب پورا کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اور یہ مقصد کو بھلا دے تو تنخواہ لے کے پھر کوئی کام نہ کرے تو اس نوکر کو ہم کیا کہیں گے؟ نافرمان کہیں گے، نمک حرام کہیں گے۔ ساری چیزیں انسان کے کام میں، سورج چاند تک انسان کے کام میں، اس کی خدمت میں مصروف ہے، اور انسان آزاد آوارہ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے بالکل سرکشی کر رہا، جیسے گھوڑا سر کھینچتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، ایسے ہی سرکشی یہ بھی کر رہا ہے۔ یہ اوروں سے تو آزاد ہے مگر اللہ تعالیٰ کا تو غلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کا غلام۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری دنیا حضرت انسان کے لیے ہے، اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کے لیے۔ حضرت نانوتوی قدس روح فرماتے تھے کہ زمین سے آسمان تک ساری کائنات انسان کے فائدے کے لیے ہے، ہمیں بھی نظر آتا ہے اس کا فائدہ، کچھ براہ راست انسان کے کارآمد ہیں، کچھ انسان کی ماتحت چیزیں، سواریاں وغیرہ کے کارآمد ہیں، تو وہ بالواسطہ وہ بھی ہمارے لیے کارآمد مفید ہوں۔ آج کل ڈیزل پیٹرول تو وہ گاڑی کے لیے ہے، گاڑی ہمارے لیے، گھاس چارہ جانور کے لیے، جانور کا دودھ ہمارے لیے، اس کا گوشت کو، تو بلا واسطہ یا بالواسطہ سب اپنے لیے تو ہے۔ اب تو سانپ تک کو مفید کہنے لگے، اس کے انجیکشن بن رہے ہیں، پہلے وہ محض نقصان دہ سمجھا جاتا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو ساری چیزیں انسان کے لیے، انسان ان کے لیے نہیں۔ یہ تو جب ساری کائنات اس کے لیے ہے تو یہ تو کسی اور کام کے لیے ہوگا، یہ تھوڑی ہوگا کہ یہ ساری کائنات اس کے لیے اور یہ کائنات کے لیے۔ جب ساری کائنات اس کے لیے ہے تو یہ کائنات سے ہٹ کر کسی اور کے کام کا ہے، اور کائنات سے ہٹ کر، مخلوق سے ہٹ کر تو پھر خالق ہی ہے، تو یہ اپنے خالق و مالک کے لیے، ساری مخلوق اس کے لیے اور یہ اپنے خالق و مالک کے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، اللہ والوں کو تلاشیں اور ان سے اپنے حالات بتائیں، اس میں کوئی شرم نہ محسوس کریں۔ سب طریقے ہوتے ہیں، نہ اللہ والے کسی کو حقیر و ذلیل سمجھتے کہ یہ اس کی اندر کی بہت خراب حالت ہے تو وہ کسی چیز کو کہیں گے تھوڑے، وہ تو رازدار ہوگی، وہ تو خود ہی اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتے، وہ تو اوروں کو شہزادہ سمجھتے۔ ہاں، سیاست تو کسی وجہ سے
چاہے وہ سختی یا کچھ بھی کریں، ڈاکٹر بھی تو پھوڑے کو مسکتا ہے، مواد نکالتا ہے، اس کو کوئی بے رحمی سختی تو نہیں کہتا۔ اپنے ہی بچے کے پھوڑے کو پھوڑتے ہیں، مسکتے ہیں، ماں باپ پکڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ وہاں تو سب عقل مند ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، اور یہاں وہ سخت ہیں، سخت ہے کہ مضبوط ہے، بدنام کر دیتے ہیں۔ مضبوط بزرگوں کو سخت بتاتے ہیں، سختی اور مضبوطی میں فرق نہیں کرتے۔ بھائیوں، اللہ والوں سے حقیقی تعلق ہو اور اس کو نبھائیں، پھر انشاءاللہ اصلاح میں دیر نہیں ہوگی، دھڑا دھڑ اصلاح ہوتی چلی جاتی۔ جو مریض ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے آپ کو سونپ دے، جو چاہیں تصرف کریں، تو وہ جلدی شفا یاب ہوتا ہے۔ آپریشن ہوا بہت اچھا، ایسا ہوگا انجیکشن لگے گی بہت اچھا، 2 آپریشن ہو گئے بہت اچھا، اطاعت کرتا ہے پھر صحت مند ہو کے لوٹتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرمائیں اور بزرگوں سے صحیح وابستگی کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔